تشریف لے جاؤ۔ میرے خواجہ چلے تھے دجلہ کی سرزمین، بغداد کی سرزمین پر دریائے دجلہ کے کنارے کچھ آتش پرست تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ زمین کے اندر اپنے آپ کو گاڑ لیتے تھے، کئی مہینے تک کچھ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دیا جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے تھے جو اپنے آپ کو زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے اور آگ کی وہ پوجا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر کے ان کے ایمان ڈگمگانے لگے تھے، ان کے ایمان میں کمزوریاں آنے لگی تھی اور سوچنے لگے تھے کہ یہ کئی مہینہ کھاتے نہیں ہیں، ان کے منہ میں چند قطرے پانی ڈال دیے جاتے ہیں اور یہ زندہ رہتے ہیں، زمین کے اندر اپنے آپ کو گاڑ لیتے ہیں، منڈی زمین کے اندر ہوتی ہے، پیر زمین کے باہر ہوتا ہے، کئی دن تک اسی کے اندر رہتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں۔ حالات نے کروٹ لیا تھا، لوگوں کے ایمان متزلزل ہو رہے تھے۔ آپ کے ماننے والے، خواجہ کے ماننے والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، فرمایا تھا حضور اہل بغداد کا ایمان بڑا گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے، اہل بغداد کے ایمان میں لغزش آتی جا رہی ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے ان آتش پرستوں کو دیکھ کر کے، چنانچہ آپ تشریف لے چلیں۔ ان سے لوگوں نے منت و سماجت کی، میرے خواجہ غریب نواز وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر تشریف لے گئے تو یہ سارے کے سارے آتش پرست آپ کو دیکھا ان لوگوں نے، اور یہ لوگ وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ میرے خواجہ نے فرمایا تم آگ کی پوجا کر رہے ہو، آگ کی پوجا کتنے دنوں سے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم آگ کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ ہمیں جلائے نہیں، اور ہم آگ کی پوجا تقریباً 70 برس سے کر رہے ہیں، اور وہ سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے، نہایت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ میرے خواجہ غریب نواز نے کہا 70 برس سے تم اس آگ کی پوجا کر رہے ہو اور تمہارا گمان ہے کہ یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، اگر تمہارا گمان سچا ہے تو اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ کہا ہم کیسے داخل ہو جائیں گے، ہمیں تو یہ آگ جلا دے گی۔ تم میرے خواجہ نے فرمایا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ آگ نہیں جلائے گی، جب تمہیں خوف ہے کہ یہ آگ جلا دے گی تو اس کی پوجا نہ کرو، بلکہ اس کی عبادت کرو، بلکہ اس کی بندگی کرو، بلکہ اس کے بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو خم کرو، جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے اس دریا کو پیدا کیا ہے، جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ایسا کیسے، آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں۔ کہا ہاں میں ایسی ہی بات کر رہا ہوں۔ کہا کیا آپ اس آگ میں داخل ہو جائیں گے؟ کہا ہاں میں تو داخل ہو سکتا ہوں۔ سنو پہلے تو میں مجھ سے جو چیز متعلق ہے میں اسے آگ میں بھیجتا ہوں۔ آپ نے اپنی نالین مبارک اتاری، جوتی مبارک کو اتارا اور آگ میں ڈال دیا، آگ جلتی رہی، آپ آگ میں داخل نہیں ہوئے، نالین مبارک آگ میں ڈالا۔ جب ڈالا تو اس کو نکالنے کے لیے اپنے ایک مرید کو بھیجا، کہا جاؤ آپ میں سے اس نالین کو نکال لاؤ۔ میرے خواجہ کا جواب حکم سن کر کے وہ مرید اندر داخل ہوتا ہے، نالین کو اٹھایا، نہ آگ نے نالین کو جلایا، نہ آگ نے حضرت خواجہ اجمیری کے غلام کو جلایا۔